بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ویڈیو بیان کریں گے وہ ہے نہج البلاغہ۔ سابقہ ویڈیو میں ہم نے خطبہ نمبر 10 کو اور خطبہ نمبر 9 کو اور خطبہ نمبر 8 کو کور کیا تھا۔ اس ویڈیو میں بار بار ہم یہ خطبہ نمبر 8 اور 9 کے متعلق اور 10 سے متعلق اس لیے بیان کرتے ہیں کہ خطبہ نمبر 11 بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ یہ جمل سے متعلق اور جمل کے اندر موجود کرداروں سے متعلق ہے۔ تو خطبہ نمبر 11 کی طرف چلتے ہیں جو صفحہ نمبر 115 پر ہے۔ جب جنگ جمل میں علم اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کو دیا تو فرمایا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بھیج لینا، اپنے کاسہ سر اللہ کو عاریت دے دینا، اپنے قدم زمین میں گاڑ دینا، لشکر کے آخری صفوں میں اپنی نظر رکھنا اور دشمن کی کثرت و طاقت سے آنکھوں کو بند کر لینا، اور یقین رکھنا کہ مدد خدا کی طرف سے ہوتی ہے بے شک۔ تو محمد بن حنفیہ کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے کون ہے۔ امیر المومنین کے صاحبزادے تھے، مادری نسبت سے انہیں ابن حنفیہ کہا جاتا تھا۔ ان کی والدہ گرامی کا نام خولہ بنت جعفر تھا۔ وہ قبیلہ بنی حنفیہ کی نسبت سے حنفیہ کے لقب سے یاد کی جاتی تھی۔ جب اہل یمامہ کو زکوٰۃ کے روک لینے پر مرتد قرار دے کر قتل و غارت کیا گیا اور ان کی عورتوں کو کنیزوں کی صورت میں مدینہ لایا گیا تو ان کے ساتھ آپ بھی وارد مدینہ ہوئی، یعنی کہ یہ صحابہ کی، یعنی کہ جس کو ابو بکر نے منکرین زکوٰۃ کا جھوٹا پروپوگنڈا کر کے ان کو قتل کیا تھا، تو یہ ان میں سے قید ہو کر آئی تھی۔ جب ان کے قبیلے والے اس پر مطلع ہوئے تو وہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے خواہش کی کہ وہ انہیں کنیزی کے داغ سے بچا کر ان کی خاندانی عزت و شرافت کو بچائیں۔ چنانچہ حضرت نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور بعد میں ان سے عقد کیا اور محمد بن حنفیہ یعنی کہ محمد کی اولاد ہوئی۔ بیشتر مورخین نے ان کی کنیت ابو القاسم تحریر کی ہے۔ چنانچہ صاحب استیعاب نے ابو راشد بن حفص ظہری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے صحابہ زادوں میں سے 4 ایسے افراد دیکھے جن میں سے ایک کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم تھی۔ محمد بن حنفیہ، محمد بن ابی بکر، محمد بن ابن طلحہ اور محمد بن سعد۔ ان کے بعد تحریر کیا کہ محمد بن طلحہ کا نام اور کنیت پیغمبر نے رکھی تھی، اور واقدی نے لکھا ہے کہ محمد بن ابی بکر کا نام اور کنیت عائشہ نے تجویز کی تھی۔ بظاہر پیغمبر اکرم کا محمد بن طلحہ کے لیے اس نام اور کنیت کو جمع کر دینا درست نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر نے حضرت امیر المومنین کے ایک فرزند کے لیے مخصوص کر دیا تھا کہ وہ محمد بن حنفیہ تھے۔ چنانچہ ابن خالقان نے محمد بن حنفیہ کے حالات کے ضمن میں لکھا ہے کہ لیکن ان کی کلیت ابو قاسم اس بنا پر تھی جو کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی خصوصی اجازت تھی، کیونکہ ابو القاسم کنیت رکھنا جائز نہیں ہے، سوائے اللہ کے نبی نے یہ رکھی تھی۔ آپ نے علی ابن ابی طالب سے فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، میں نے اس سے اپنا نام اور اپنی کنیت عطا کی، اور اس کے بعد میری امت میں کسی کے لیے اس کنیت اور نام کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس قول کے پیش نظر کیونکہ یہ صحیح سمجھا جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام اور کنیت کسی اور کے لیے بھی جمع کر دیا ہوگا، جبکہ خصوصی اجازت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس میں شریک نہ ہو۔ پھر بعض لوگوں نے ابن طلحہ کی کنیت ابو القاسم کے بجائے ابو سلیمہ تحریر کی، جس سے ہمارے مسلک کو مزید تائید ہوتی ہے۔ یوں محمد بن ابی بکر کی کنیت اگر اس بنا پر تھی ان کے بیٹے کا نام قاسم تھا جو فقائے مدینہ میں سے تھے، حضرت عائشہ کے لیے کنیت تجویز کرنے کا کیا معنی، اور اگر ان کے نام ہی کی کنیت تجویز کر دی تو بعد میں محمد بن ابی بکر نے اس چیز کو کیوں کر گوارا کر لیا، جبکہ امیر المومنین کے زیر سایہ پرورش پانے والے کی وجہ سے پیغمبر کا یہ ارشاد ہے کہ اس سے مخفی نہیں رہ سکتا۔ پھر یہ کہ اکثر لوگوں نے ان کی کنیت عبد الرحمن لکھی ہے، جس سے ابو راشد کے قول کو ضعف پہنچتا ہے۔ ان لوگوں کی کنیت ابو القاسم ہونا تو درکنار خود ابن حنفیہ کی یہ کنیت ثابت نہیں ہے۔ ابن خلقان نے امیر المومنین کے اس فرزند سے کہ جس کے لیے پیغمبر نے یہ خصوصیت قرار دی محمد بن حنفیہ ہی کو مراد لیا ہے، مگر علامہ مکانی تحریر کرتے ہیں کہ اس حدیث کو محمد بن حنفیہ پر منطبق کرنے سے ابن خلقان کو اشتباہ ہوا ہے، کیونکہ امیر المومنین کے اس فرزند سے مراد جس کے علاوہ کسی اور کے نام اور کنیت کو جمع کرنا جائز نہیں، وہ حضرت حجت
ہیں اور نہ محمد بن حنفیہ اور نہ ان کی کنیت ابو القاسم ثابت ہے، لیکن اہل سنت نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غافل رہنے کی بنا پر اسے محمد بن حنفیہ مراد لے لیا ہے۔ بہرحال محمد بن حنفیہ صلاح و تقوی میں نمایاں، زاہد عبادت میں ممتاز اور عالم و فضل اور بلند مرتبہ اور باپ کی شجاعت کے وارث تھے۔ جمل و صفین میں ان کے کارناموں نے ان کی شجاعت اور بے جگری کی ایسی دھاک عرب پر بٹھا دی کہ اچھے شاہزاد اور آپ کے نام سے کام اٹھتے تھے، اور امیر المومنین کو بھی ان کی ہمت و شجاعت پر ناز تھا اور ہمیشہ مارکوں میں انہیں آگے رکھتے تھے۔ چنانچہ شیخ بہانی علیہ رحمہ نے کشکول میں تحریر کیا کہ علی بن ابی طالب انہیں جنگوں میں پیش رکھتے تھے اور حسن و حسین علیہ السلام کو مارکوں میں پیش قدمی کی اجازت نہ دیتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے یہ میرا بیٹا ہے اور یہ دونوں رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور جب ایک خارجی نے ابن حنفیہ سے یہ کہا کہ علی تمہیں جنگ کے شعلوں میں دھکیل دیتے ہیں اور حسن و حسین کو بچا کر لے جاتے ہیں، تو آپ نے کہا میں ان کا دست بازو تھا اور دونوں بمنزلہ آنکھوں کے تھے اور وہ ہاتھ سے آنکھوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ لیکن علامہ مکانی نے تنقیح المقال میں لکھا ہے کہ ابن حنفیہ کا جواب نہیں بلکہ خود امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جب جنگ صفین میں محمد نے شکوہ آمیز لہجے میں آپ سے یہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا میرا ہاتھ ہے اور میری آنکھیں ہیں، لہٰذا ہاتھ کو آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے امیر المومنین نے محمد بن حنفیہ کو یہ جواب دیا ہوگا اور بعد میں کسی نے محمد بن حنفیہ سے اس چیز کا ذکر کیا ہوگا تو انہوں نے یہ جواب پیش کر دیا ہوگا۔ اس سے زیادہ بلیغ جواب ہو ہی نہیں سکتا، اور اس جملہ کی بلاغت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زبان سے بلاغت ترجمان ہی سے نکلا ہے، جسے بعد میں محمد بن حنفیہ نے اپنا لیا۔ اس لیے دونوں روایتوں میں صحیح سمجھی جاتی ہیں، ان میں کوئی نکات سے نہیں نکلا۔ خیر، بہرحال صورت آپ عہد ثانی میں پیدا ہوئے اور عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں 65 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ سن وفات 80 ہجری اور 81 ہجری لکھا گیا ہے۔ اس محل وفات میں بہت اختلاف ہے، بعض نے مدینہ، بعض نے اہلیہ اور بعض نے طائف تحریر کیا ہے۔ خیر، خطبے کے طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ محمد بن حنفیہ سے متعلق شیعہ مسلک میں بھی بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ یہ ان سے بھی ایک فرقہ منسوب ہے، جیسے کہ مختار ثقفی نے انہی کی بیعت کی تھی۔ تو اصول کافی میں بھی ایک حدیث ہے کہ محمد بن حنفیہ نے امام زین العابدین علیہ السلام سے امامت کے متعلق بات کی تھی، تو وہ ان کو حجر اسود کے پاس لے گئے تھے۔ آنے والے وقتوں میں ہم اصول کافی کی حدیث بھی بیان کریں گے جس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی اور آپ کو کلیئر کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھے محمد بن حنفیہ، جن کی زندگی کا ایک مختصر تعارف ہے کہ محمد بن حنفیہ کون تھے، اور یہ آپ کو نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 116، 15 اور یہ خطبہ نمبر محمد بن حنفیہ یعنی کہ خطبہ نمبر 11 سے نیچے مل جائے گا۔ تو خطبہ نمبر 11 کے نیچے جو محمد بن حنفیہ کو علم دیا گیا تھا، یہ اس سے متعلق ویڈیو آنے والی ویڈیو میں ہم جنگ جمل میں محمد بن حنفیہ نے کیا کیا اس کے متعلق ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔